बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। आज का हमारा मौजू है ईमान पर खात्मा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को ईमान की नेमत अता फरमाई और ये दुनिया व आखिरत की सबसे बड़ी दौलत है। जिसके दिल में ईमान है वही इंसान खुश नसीब है, क्योंकि ईमान वो चिराग है जो इंसान को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है। लेकिन ईमान पर जिंदगी गुजारने के साथ साथ ईमान पर खात्मा होना सबसे बड़ी कामयाबी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो वो जन्नत में दाखिल होगा। इसलिए मोमिन का सबसे बड़ा मकसद ये होना चाहिए कि मेरा खात्मा ईमान पर हो, और उसके लिए सबसे अहम चीज हमेशा दुआ करना है। ईमान पर खात्मा क्यों जरूरी है? दुनिया की हर कामयाबी वक्ती है, आपको पता होगा, क्योंकि आप देखते हैं एक के बाद एक इंसान की जिंदगी कम होते होते खत्म हो जाती है। माल दौलत शोहरत ओहदा सब यहीं का यहीं रह जाता है, सब खत्म हो जाता है। लेकिन अगर इंसान का ईमान अम्र हो तो हमेशा के लिए कामयाब हो गया। अल्लाह ईमान वालों को दुनिया व आखिरत में साबित कदम रखता है। अल्लाह ईमान वालों को साबित कदम रखता है और ईमान वालों के साथ है। यानी अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों को ईमान पर जमा दिया है ताकि वो दुनिया में भी कामयाब रहे और आखिरत में भी कामयाब रहे, और मौत के वक्त भी दुनिया से जाएं तो ईमान के साथ रुखसत हुए। ईमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर जिस इंसान का खात्मा ईमान पर हो गया, उसने दुनिया और आखिरत दोनों की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। ईमान पर खात्मा होने के लिए हमें दुआ करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इंसान की सारी जिंदगी आजमाइशों से भरी पड़ी है। इंसान पर हर तरीके का इम्तिहान आता है, कभी नफ्स का, कभी माल का, कभी शैतानी वसवसे का, कभी मोहब्बत का, कभी बीमारी का, कभी दुनियावी फितने फसाद का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर तरीके से अपने बंदों को आजमाते हैं। शैतान पूरी कोशिश होती है कि उस आजमाइश में बंदों को बहकाएं, बरगलाएं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिसको हिदायत दी वो कामयाब हो गया। इंसान के आखिरी वक्त में उसका ईमान छीनने से बच गया। जिसका ईमान छीनने से बच गया वो इंसान कामयाब हो गया। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ करने के लिए कि आप अपने ईमान के लिए दुआ करें। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम हस्ती भी ईमान पर खात्मे की दुआ करती थी, तो हम कैसे गाफिल रह सकते हैं? हम तो उनके आगे कुछ नहीं है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने ईमान पर खात्मे के लिए दुआ करें। अपने ईमान को बचाए रखने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे गिड़गिड़ाएं। अपने ईमान को बचाए रखने के लिए हमेशा दुआ मांगे। कुछ ऐसी दुआएं जिन्हें हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए, जैसे ऐ अल्लाह हमें मौत पर खात्मा, मतलब हमारी मौत ईमान पर हो, हमें नेकियों में शामिल कर ले। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बे करीम, हमें हिदायत अता फरमा। ऐ हमारे रब, हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर, यानी कि हिदायत देने के बाद हमें बुराइयों से बचा ले और अपनी तरफ से हमें रहमत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर हो
اور فرمایا کہ ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ نماز ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ جو بندہ نماز پر قائم رہتا ہے اس کا ایمان مضبوط بنا رہتا ہے۔ گناہ دل کو سخت کر دیتے ہیں اور دل کی سختی ایمان کے زوال کی نشانی ہے۔ قرآن ایمان کو زندہ رکھتا ہے۔ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا دل ایمان سے روشن رہتا ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت ایمان کو تازہ رکھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا دیکھو تم کسی سے دوستی رکھتے ہو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، ذکر سے دل زندہ رہتا ہے۔ جو دل ذکر سے خالی ہو گیا وہ ایمان سے بھی خالی ہونے لگتا ہے۔ مصیبت میں، صبر میں، خوشی میں، شکر میں، یہی ایمان کی علامت ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ مصیبت آئے تو بھی اللہ پر بھروسہ رکھیں، خوشی آئے تو بھی اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور کوئی مصیبت آئے تو اس میں صبر کریں اور خوشی میں شکر ادا کریں۔ یہ سب ایمان کی علامت میں شامل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ قرآن کی 102 نمبر سورۃ آل عمران آیت نمبر 102 میں فرمایا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہ آیت اس بات کی تنبیہ کرتی ہے کہ ایمان پر مرنا ضروری ہے، ورنہ انسان آخرت میں خسارے میں رہے گا۔ شیطان آخری وقت تک انسان کے ایمان کو چھیننے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں ایمان پر زندگی گزارے گا، اللہ اسے ایمان پر موت عطا فرمائے گا۔ ہمیں ہمیشہ دعا کیوں کرنی چاہیے؟ دعا بندے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب بندہ ہر دن دعا مانگتا ہے، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ دعا انسان کے دل میں خوف پیدا کرتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے اور اللہ کی محبت بڑھاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مقصد ہے، اور جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ اسے ایمان پر موت عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو تو ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں کچھ عادات شامل کر لینی چاہیے۔ وہ عادات کیا ہیں؟ ہر نماز کے بعد دعا، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ہر نماز کے بعد ہمیں یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ سوتے وقت دعا، اے اللہ اگر میں نہ جاگا تو مجھے ایمان پر اٹھانا۔ سوتے وقت بھی ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ دنیا کی محبت ایمان کی دشمن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ ہمیں بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، درود پڑھنے والا بندہ اللہ کے نزدیک اور محبوب ہوتا ہے۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یہ قرآن کی سورہ نحل آیت نمبر 97 کا ترجمہ ہے۔ دنیا کی پاکیزہ زندگی ایمان والے سے ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ایمان پر خاتمے سے۔ ایمان پر خاتمہ جنت کی کنجی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر مر گیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق ملنا ایمان پر خاتمے کی علامت مطلب ایمان پر جب انسان کا خاتمہ ہوتا ہے تو کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، علامتیں۔ موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، چہرے پر سکون اور روشنی،
زبان پر ذکر الہی، دل میں ایمان کی مضبوطی، دنیاوی چیزوں سے بے رغبتی، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر راضی اور اس ایمان پر موت دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والے موت عطا فرمائے، ایمان پر خاتمے کی دعا کو معمول بنائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر ہم دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل کے بعد، ہر نماز کے بعد، ہر وقت یہ دعا مانگے کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمارے آخری اعمال کو نقصان والا نہ بنا اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو تو ہمیں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا ہوگا، گناہوں سے بچنا ہوگا، نیکیوں میں اضافہ کرنا ہوگا۔ ایمان پر خاتمہ کس کے زور و دولت یا علم سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی رحمت اور بندے کی سچی دعا سے ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتے رہیں، اے اللہ جب موت آئے تو ایمان پر آئے، اور جب اٹھیں تو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو مکمل دین کی پہچان نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمیشہ اللہ سے دعا گو رہیں کہ اے اللہ ایمان پر خاتمہ ہو، اے اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو، اے اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو۔ اسی کے ساتھ میں اپنے بیان مکمل کر رہی ہوں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔